اسلامی آزاد یونیورسٹی میں زیر جامع ملبوس کی ایک خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو چکی ہے۔ مغربی میڈیا میں تہلکہ مچ چکا ہے اور اس خاتون کو رہا کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اپیل کی جا رہی ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایران پہ۔ جی ہاں ناظرین، ایران میں تہران میں واقع ایک یونیورسٹی میں سائنس اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں زیر جامع پہنے ایک خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ واک کر رہی ہے وہاں پر۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں، اسلامی جمہوریہ ایران میں، جس میں اسلامی نظام نافذ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک خاتون نیم برہنہ حالت میں واک کر رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کوئی سازش ہے؟ اس کے پیچھے کیا کوئی مغربی لابی انوالو ہے؟ یا پھر وہ لڑکی واقعی میں حجاب کے خلاف اور اسلامی قوانین کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر رہی تھی؟ آج یہ سب آپ کو اپنے اس ولاگ میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران میں واقع ایک یونیورسٹی ہے تہران میں، جہاں پر ایک لڑکی واک کر رہی ہے، چل پھر رہی ہے اور اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا، صرف زیر جامہ ملبوس کیا ہوا ہے اس لڑکی نے۔ وہ لڑکی سیڑھیوں پر بیٹھی ہے سائنس اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ لڑکی اس سے آ کر ایک شخص ہم دیکھتے ہیں وہ بات کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی معمول کے مطابق وہ چہل قدمی کرنے لگ جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، بہت سے مغربی میڈیا کے چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو کہ ایران میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ حجاب کے لازمی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس کے خلاف بھی یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے۔ اب آپ کو کہانی بتاتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے، اور پھر یہ کہانی مغربی میڈیا کی ہے، اس کے بعد آپ کو اصل حقائق کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو دیکھا گیا اور میڈیا ریسورسز کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی ایک لڑکی کے ساتھ بحث ہوتی ہے، کیوں؟ حجاب پہننے پر، اور اس لڑکی نے پھر اس بحث کے نتیجے میں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیے۔ زیر جامہ میں ملبوس وہ لڑکی تہران کی ایک سائنس اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی مختلف کلاس رومز میں انٹر ہوتی ہے، مختلف کلاس رومز میں انٹر ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں، وہاں پر اسٹوڈنٹس جو موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے، لڑکی نے کیا کہا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو بچانے کے لیے آئی ہوں۔ کیا واقعی میں وہ ان کو بچانے کے لیے آئی تھی؟ اس کے بعد ٹیچر اس لڑکی کو ٹوکتے ہیں اور وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکی معمول کے مطابق چہل قدمی کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور مختلف میڈیا آرگنائزیشنز یہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکی کے پاس پھر کچھ لوگ آتے ہیں، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کپڑے جو ہے وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھے، اس نظام کی خلاف ورزی تھے جو کہ وہاں پر واقع تھا۔ اس کے بعد اس کو زبردستی لے کر جایا جاتا ہے۔ کس اقدام پر؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی اپنا انڈر ویئر اتارنے کی کوشش کرتی ہے، جس پہ اس کو دھکیل کر لے کر جایا جاتا ہے اور گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے زبردستی، جس کے نتیجے میں اس کا سر گاڑی پر لگتا ہے اور اس کے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کون سے میڈیا چینلز کہہ رہے ہیں؟ یہ مغربی ممالک کے میڈیا چینلز ایک داستان، ایک سٹوری آپ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ لڑکی غائب ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مغربی میڈیا مزید کیا کہہ رہا ہے کہ ایران کی وہ جو یونیورسٹی ہے تہران میں، اس کا کیا موقف ہے کہ وہ لڑکی پاگل ہے، اس لڑکی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اب آپ کو اصل حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، مس انفارمیشن کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں، پولیٹیکل اپرچونزم کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں، اور ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ ہیومنز کین ناٹ ریزسٹ ویژولز۔ یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہیومنز کین ناٹ ریزسٹ ویژولز۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کو دیکھے گا تو پھر اس کے ان جذبات کے، احساسات کے مطابق اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن معاملات کی تہ تک جائے بغیر آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اصل قصوروار کون ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ایک ویڈیو ایران کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور ان کے مختلف چینلز پر سامنے آتی ہے، جس میں اس لڑکی کے خاوند کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لڑکی کا خاوند یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری فیملی کے لیے، ہمارے لیے بہت گمبھیر وقت ہے۔ ریسنٹلی اس خواتین کو طلاق دی گئی تھی اور وہ خاتون 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس ویڈیو کو وائرل مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر مت کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکلیف اور دکھ کا باعث بنے گی۔ وہ پہلے ہی سٹریس میں ہے،
وہ پہلے ہی مینٹل سٹریس میں ہے، جس کی وجہ سے آپ سب اگر یہ کریں گے تو اس کو مزید جو ہے دکھ ہوگا۔ اب یہ اس کے خاوند کا موقف ہے، لیکن مغربی میڈیا کا کیا موقف تھا؟ انہوں نے اس چیز کو کس طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے ایران میں موجود انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی رہنما مائی ساتو کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ریسنٹ جو ایکس پر پوسٹ کی اس میں کہا اور رد عمل کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام عالمی حقوق کی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کا کیا کہنا ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ بیان دیا ہے کہ اس لڑکی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور اس لڑکی کی جانچ پڑتال کی جائے، اس لڑکی پر کسی طرح کا بھی تشدد اور کسی طرح کی بھی زیادتی کا اس کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی رسائی اس کی فیملی تک ہونی چاہیے اور اس کے وکیل تک اس کی رسائی ہونی چاہیے۔ لیکن تہران ٹائمز جو کہ ایران کا چینل ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکی مینٹل ڈسٹریس کا شکار تھی، اس لڑکی کے اوپر ذہنی دباؤ تھا، اس لڑکی کی ریسنٹلی طلاق ہوئی تھی، وہ 2 بچوں کی ماں تھی اور اس کے شوہر نے یہ ویڈیو سامنے لائی ہے اور اس کے شوہر نے ویڈیو ریکارڈ کیے اور درخواست کی ہے تمام ویور سے کہ اس کو مزید شیئر نہ کیا جائے۔ لیکن پولیٹیکل اپرچونزم کی بات کرتے ہیں ناظرین، پولیٹیکل اپرچونزم جس میں پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے یا پھر سیاسی مفاد کے لیے، پولیٹیکل اپروچ کے لیے، اپنے اوپینین کو، اپنی رائے کو یا پھر اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کسی بھی انفارمیشن کا استعمال کیا جاتا ہے ان ایتھیکل طور پر، اس کی جانچ پڑتال کیے بغیر۔ دراصل یہ یہاں پر ہوا ہے۔ اب خطرہ کس کو ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، لیکن ایران جنہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے، ایران جو کہ دنیا کے 2 بڑے نظام سوشلزم اور کیپٹلزم کے خلاف ایک اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، اسلامی معاشی نظام کو اپنانے کی اور اس کو رائج کرنے کے لیے مکمل تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران جو کہ کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے تمام ان اسلامی ممالک میں جو کہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں۔ اس تمام سیناریو کو دیکھتے ہوئے آپ سب جانتے ہیں کہ خطرہ کن ممالک کو ہو سکتا ہے، خطرہ کس اسکول آف تھاٹ کو ہو سکتا ہے، خطرہ کس اپروچ کو ہو سکتا ہے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ واقعہ واقعی میں ایک حجاب اور اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کے طور پر احتجاج کے لیے ریکارڈ کروایا گیا تھا، یا پھر اس کے پیچھے ایک مخصوص لابی، ایک مخصوص پروپیگنڈا اور مخصوص نظریہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔